کیا آپ کو بھی پڑھائی اریٹیٹ کرتی ہے اور آپ کو کام نکلوانے کے لیے لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں؟ آخر آپ ڈگری کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان تمام سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچنگ ہاؤس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ میرے کمرے میں موجود ہر چیز کسی دوسرے ملک کی ایکسپورٹ ہے۔ ٹیکنالوجی سے لے کر قالین تک ہر چیز کسی بڑے برانڈ سے منسلک ہے، لیکن وہ برانڈ میرے ملک سے منسلک نہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ آپ جن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں یہ بھی ہمارے ملک پاکستان میں صرف اسمبل ہوتی ہیں، جن کے پارٹس مختلف ممالک سے منگوائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گاڑیوں کی قیمت ڈالر کے حساب سے اپس اور ڈاؤن ہوتی ہیں، اور پھر بیشتر ٹیکس اس کی قیمت کو 4 چاند لگاتے ہیں جو غریب بندے کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ ہماری خود کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ خریداری میں ہم اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز نہ خریدیں، بلکہ کسی بھی دوسرے ملک کی چیز خریدنے کو فوقیت دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے کارخانے دار زیادہ قیمت میں غیر معیاری اشیاء بنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان قابل لوگوں سے بھرپور ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کی بڑی سیڑھی یوتھ نوجوان نسل ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان کی تعلیم حاصل کرنے کی ایک ہی مقصد ہے، اچھی تعلیم کے بعد اچھی نوکری مل جائے، بس پھر دنیا کی ہر آسائش ان کے قدموں تلے ہوگی۔ مگر حد افسوس، پھر یہی تعلیم یافتہ نوجوان بعض اوقات کسی نااہل کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، اور اس دھکے کا اندازہ انہیں تب محسوس ہوتا ہے جب وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد اس نیت سے میدان میں قدم رکھتے ہیں کہ اب سب انہیں جلد از جلد نوکری دے دیں گے، مگر وقت کی تلخ حقیقت اس راز سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں تو کیا ہے؟ تعلیم علم کا وہ ستون ہے جو شعور بیدار کرتا ہے، اور بیدار شعور ایک زندہ ضمیر جس کو حق اور خالق کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا ہی بات ہو اگر ہم سب اپنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے اس کانسیپٹ کو درست سمت میں لے آئیں۔ میں ان تمام نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں جو صرف ڈگریاں لینے کے لیے امتحان پاس کرتے ہیں، جس کے لیے انہیں طرح طرح کے لوگوں کی منتیں کر کے کام نکلوانا پڑتا ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک چھوٹی لیکن نہایت اہم طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کریں یا میری بات کا عملی جائزہ کریں۔ 9th گریڈ کے تمام مضامین کے 80% ٹاپکس فرسٹ ایئر میں دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اور 10th گریڈ کے تمام 80% ٹاپک سیکنڈ ایئر کے کورس میں، اسی طرح یونیورسٹی کے ٹوٹل 8 سیمسٹرز میں پہلے 4 سیمسٹر میں شامل 90% کورس وہی ہوتے ہیں جو آپ گریڈ 8 سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ایک بار اگر بندہ گریڈ 8 سے چیزیں سمجھ کر سیکھنا شروع کر دے تو یونیورسٹی لائف تک کسی رٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، بالکل۔ دراصل ہم ہر چیز امتحان کے دنوں میں رٹا لگا کر پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی ٹاپک کا ریپیٹ ہونا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک تو میری جان نہیں چھوڑتا۔ سوچئے وہی ٹاپک اگر آپ ایک بار یا پہلی بار میں ہی سمجھ لیں تو آپ کس قدر خوش ہوں گے کہ یہ ٹاپک تو مجھے پہلے سے معلوم ہے اور یاد بھی ہے۔ اس طرح آپ کو تعلیم سے بیزاری نہیں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں تعلیم سے سیکھنے کی۔ اللہ کی ذات پہ قربان جاؤں، ایسی تخلیق میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر گھمائیں، گرمی اور سردی کے موسم میں مختلف پھل اللہ کی ہم پر مہربانی ہے، مگر کیا ہو اگر ہم بیج زمین میں بوئیں اور درخت نہ بڑھے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ سب ہمیں کیسے معلوم کہ کون سا بیج کہاں اور کون سا درخت کہاں لگانے سے ہمیں اچھے نتائج ملیں گے؟ ظاہر ہے علم۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پڑھ کر کسی نے کیا کر لیا، آپ کچھ پڑھ لیں گے تو کچھ ہو جائے گا، تو یقین جانیے کچھ ہی وقت میں آپ کو احساس ہو جائے گا آپ کس قدر غلط ہیں، کیونکہ دنیا میں ترقی صرف قابل لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ بھی پھر اسمارٹ فون کے استعمال کے بعد باقی لوگوں کی طرح کہیں گے کیا ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، پھر رہیے کسی کنویں کے مینڈک بن کر۔ لیکن شعر وہ ہوتا ہے جو سیکھے، پڑھے اور پڑھا ہوا کام میں لائے۔
وہ علم جو ارادہ نہ دے سکا، وہ ارادہ جو عمل نہ کروا سکا، صرف کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے آج سے نیت کریں، آپ سیکھنے کے لیے پڑھیں گے، امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی۔ ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچنگ اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔